حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ عزیزان گرامی، سورہ مومن جس کو غافر بھی کہتے ہیں، آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اس سورہ کی۔ آج آیت نمبر 10 ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم او یدعون الی الایمان فتکفرون۔ یعنی آپ غور کریں کہ پروردگار جو ہے اس آیہ کریمہ میں متوجہ کر رہا ہے کہ بے شک وہ افراد جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے، ان سے روز قیامت یعنی پکار کر کہا جائے گا کہ تم خود جس قدر اپنی جان سے بیزار ہو، خدا کی ناراضگی اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے کہ تم کو ایمان کی طرف دعوت دی جاتی تھی اور تم کفر کی طرف متوجہ رہتے تھے، کفر اختیار کر لیتے تھے۔ دیکھیں، اس میں جو ہے آج جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں وہ روز و قیامت جب انسان کو یعنی دو راستے کی طرف جو ہے متوجہ کیا جائے گا، ایک ہے جنت کا راستہ اور ایک ہے جہنم کا راستہ۔ یعنی ایک ہے اللہ کی رحمت و برکتوں کا راستہ اور ایک راستہ جو اللہ کے غضب کا، اللہ کی ناراضگی کا راستہ۔ تو جب کچھ افراد ایسے ہوں گے جنہوں نے اللہ کا انکار کیا ہوگا، قرآن کے منکر ہوں گے، اہل بیت کے نہ ماننے والے افراد ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کہ جو تم اس وقت ناراض ہو، اپنے اوپر جو ہے ناراض ہو رہے ہو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب نام اعمال وہ دیکھے گا تو نام اعمال میں جو تمام اعمال اس کے سامنے جو پیش کیے جائیں گے وہ صرف جہنم کے طرف لے جاتے ہوں گے، اور اللہ کا غضب اس کے لیے سبب بنے گا اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گا۔ تو وہ نام اعمال جب دیکھے گا تو خود جو ہے وہ اپنے اندر گھٹن محسوس کرے گا اور ناراض ہوگا۔ اسی لیے جو ہے قرآن کے جملے ہیں کہ کہے گا اے کاش میں خاک بن جاتا، اتنی بے عزتی ہوگی، لوگوں کے سامنے اس پر عذاب نازل کیا جائے گا، اسے جو ہے یعنی غضب الہی اس کے اوپر نازل ہو جائے گا۔ تو تمام باتیں جب اس کے سامنے ہوں گی اور ان کے اعمال جو ہے مجسم ہو جائیں گے، تو نتیجے میں جو ہے وہ یہی کہے گا اے کاش میں خاک بن جاتا، میں مٹی بن جاتا۔ اور جب خاک بن جاتا تو یہ جو رسوائی ہے، یہ جو کہتے ہیں کہ یعنی ذلت ہے، اس کا سامنا مجھے نہ کرنا پڑتا۔ تو ایک طریقے سے وہ خود اپنے اوپر ناراض ہوگا کہ ہم نے کیوں ایسا نہیں کیا، کیوں ہم نے اللہ کا کہنا نہیں مانا، کیوں ہم نے اللہ پر ایمان ہم لے کر نہیں آئے، کیوں ہم نے یعنی انبیاء کا کہنا نہیں مانا، کیوں انبیاء پر ایمان نہیں لائے، کیوں اہل بیت پر کا کہنا نہیں مانا، کیوں اہل بیت پر جو ہے ایمان نہیں لائے۔ یہ خود ناراض ہوگا اپنے اوپر، خود جو ہے ناراضگی کا سبب بنے گا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کو جب یعنی کہا جائے گا، اس سے تو کہا جائے گا یہ کہ اللہ کی ناراضگی تمہاری ناراضگی سے بڑی ہے۔ یعنی تم یہ دیکھ رہے ہو کہ تم خود اتنے ناراض ہو نا، تو اللہ جس نے تم کو پیدا کیا، اللہ جس نے تم پر نعمتیں نازل کی، اللہ جس نے تم پر رحمتیں و برکتیں نازل کی ہے، وہ کتنا ناراض ہوگا، پھر وہ کتنا یعنی غضبناک ہوگا جو خود تو اپنے اوپر نہ غضبناک ہو رہے ہو۔ تو یہی مسئلہ یہاں پر ہے کہ خدا کی ناراضگی اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے کہ تم کو، اور ظاہر سی بات ہے کہ حق کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، ایمان کی طرف جو ہے دعوت دی جا رہی ہے، اور ظاہر میں یہ کہا جائے گا کہ تم کو ایمان کی طرف دعوت دی جا رہی تھی اور تم کفر کی طرف بھاگتے چلے جا رہے تھے۔ اب آپ غور کریں کربلا کے میدان میں ہوا کیا تھا؟ دو راستے تھے نا، ایک راستہ تھا یزید کا، ایک راستہ تھا حسین کا، ایک راستہ تھا جنت کا، ایک راستہ تھا جہنم کا۔ ظاہر سے بات ہے جس کے اندر یزیدیت پائی جا رہی تھی
وہ جہنم کا راستہ تھا، وہ جہنم کی طرف جا رہا تھا، اور جس کے اندر حسینیت پائی جا رہی تھی، حسین کی محبت تھی، حسینی مزاج تھا، وہ جنت کی طرف گامزن تھے۔ اور ایسے حسینی مزاج ان کے اندر موجود تھا کہ حسین جو کہ معصوم ہیں، حسین جو امام ہیں، حسین جو رہبر ہیں، حسین جو ہادی ہیں، وہ امام حسین سلام نے یہی تو کہا تھا نا کہ تمہارے اوپر سے میں بیعت اٹھائے لیتا ہوں، اب تم میں سے جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، جنت کی ذمہ داری میری ہے۔ غور کر رہے نہیں کر رہے؟ یعنی کہنے مطلب یہ ہے کہ جنت کی ذمہ داری مولا لے رہے ہیں۔ کون مولا؟ وہ مولا حسین، جو اللہ کی بارگاہ میں اگر نیت کر لیں اور اشارہ کر لیں اور مولا کی طرف متوجہ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں تو اللہ جو ہے ان کی سنتا ہے، اللہ حسین کی بات کو پورا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ نے حسین کا کہنا، حسین کی مرضی کو پیش نظر رکھا، تو حسین نے جو کہا، یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کی مرضی جو ہے وہ پروردگار کی مرضی ہو جاتی ہے، اہل بیت اطہار کی مشیت جو ہے وہ پروردگار کی مشیت ہو جاتی ہے۔ یہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ جو ہے، کیونکہ یہ افراد ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کا قدم قدم پہ کہنا مانا ہے، تو اللہ بھی جو ہے ان کی مرضی کا خیال کرتا ہے، ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ معمولی بات ہے، جب صدیقہ طاہرہ اگر کہہ دیں کہ تمہارے کپڑے درزی کے یہاں ہیں، تو رضوان جنت کو اللہ درزی بنا کر بھیج دیں، کیونکہ فرشتے جو ہیں اللہ کی حکم کے بغیر جو ہے قدم آگے نہیں بڑھا سکتے۔ اللہ نے درزی بنا کر بھیجا، اور یہ بھی جو ہے فرشتہ جب گھر پہ آتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ ہم رضوان جنت ہیں، کہتا ہے ہم حسنین کے درزی ہیں۔ یعنی یہ آپ صدیقہ طاہرہ کی زبان سے جملہ نکلا ہے، اللہ نے پورا کیا ہے۔ حسین کی زبان سے جملہ نکلا، اللہ نے پورا کیا۔ غور کر رہے نہیں کر رہے؟ اگر جو ہے راہب کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہو تو نبی کہہ رہے ہیں اس کی قسمت میں جو ہے اولاد نہیں ہے، اللہ نے حسین کی مرضی کے مطابق، حسین نے جو چاہا اللہ نے اسے پورا کیا۔ نبی بھی اگر دعا کرتے تو بھی جو ہے اللہ نبی کی بات کو قبول پورا کر دیتا، یوں کہیے پورا کر دیتا۔ اور حسین کی اہمیت کی طرف جو ہے اللہ بھی متوجہ کر رہا ہے اور نبی متوجہ کر رہے ہیں کہ حسین کی اہمیت کو سمجھو، تو حسینی مزاج اپنے اندر پیدا کیا جائے، حسینیت اپنے اندر پیدا کیا جائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روز قیامت جو ہے انسان اپنے اوپر ناراض ہوگا کہ میں نے یہ ایسا کیوں نہیں کیا۔ بھائی کربلا میں جو ہے حسین نے کیا کہا تھا؟ کیا ہم نے حلال کو حرام کیا ہے یا حرام کو حلال کیا ہے جو مجھے قتل کرنا دینا چاہتے ہو؟ تو سب نے برجستہ ایک جملہ کہا تھا کہ اے حسین، آپ نے نہ حلال محمدی کو حرام کیا ہے نہ حرام محمدی کو حلال کیا ہے۔ تب مولانا نے کہا کہ پھر کیوں قتل کر دینا چاہتے ہو؟ تب جو کہتے کہ ان لوگوں نے برجستہ کہا کہ بغضاً لأبیک، آپ کے بابا کی دشمنی میں۔ حسین نے جو ہے باقاعدہ پسر سعد ملعون کو، عمر ابن سعد کو دعوت دی تھی، امر معروف نہیں منکر کیا تھا، صحیح راستے کی طرف جو ہے متوجہ کیا تھا، حق کی طرف متوجہ کیا تھا۔ لیکن وہی مسئلہ ہے نا، جو خواہشات نفسانی غلبہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو انسان حق کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، حق سے دور ہونے لگتا ہے، اور نتیجے میں جو ہے حقانیت اس کے سامنے ہو پھر بھی قبول کرنے کے تیار نہیں ہوتا، جیسے پسر سعد نے قبول نہیں کیا۔ اسی لیے میں عام طور پہ کہا کرتا ہوں کہ ایمان جو ہے اگر آپ لے آئے ہیں تو اس ایمان کو آخر وقت تک باقی رکھنا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں عبد الرحمن ابن ملجم کون تھا؟
ابن ملجم جو تھا امام علی علیہ السلام کا ساتھی، امام پر ایمان لایا ہوا تھا، امام کے ساتھ ساتھ تھا، اب جنگ نہروان میں امام کو مقابلے میں آ گیا۔ غور کریں نہیں کر رہے ہیں؟ تو اب آپ غور کریں کہ ایمان کہاں گیا اس کا۔ ایمان کو آخر دم تک باقی رکھنا ضروری ہے۔ اس نے امام کے مقابلے میں جنگ میں شرکت کی، نتیجے میں جو ہے وہ اس نے کفر اختیار کیا، اور نتیجے میں اللہ کا مخالف ہو گیا، علی کا مخالف ہو گیا، اور اس نے جو ہے امام کو قتل کر دیا، ضربت لگائی اس نے۔ تو آپ غور کریں کہ ایک ایمان والا اگر اپنے ایمان کو آخر دم تک باقی نہ رکھے تو ابن ملجم جیسا نظر آتا ہے کہ علی کے ساتھ ساتھ تھا، علی پر ایمان لائے ہوئے تھا، لیکن شیطنت اور خواہشات نفسانیہ کا غلبہ نتیجے میں علی کے مقابلے میں آ گیا۔ جنگ نہروان میں علی کے مقابلے میں خوارج میں شمار کیا گیا، اور وہی قاتلی میں مولا کائنات وہی بن گیا قاتل۔ تو آپ غور کریں کہ کب انسان کے اوپر جو ہے خواہشات غلبہ ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہے، اور اسی لیے جو ہے یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ روز قیامت جو ہے انسان خود اپنے اوپر ناراض ہوگا، اور جب ناراض ہوگا تو یہی کہا جائے گا، پکارا جائے گا، تم جو ناراض ہو رہے ہو تم سے زیادہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ آپ دیکھیں، تم کو ایمان کی طرف دعوت دی جاتی رہی، یعنی حق کی طرف، ایمان کی طرف دعوت دی جاتی رہی، لیکن تم کفر کی طرف جو ہے گامزن رہے ہو، کفر اختیار کرتے رہے، انکار کرتے رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جب تبلیغ شروع کی ہے 40 سال کے بعد، اعلان جو ہے بعثت کا اعلان کیا ہے، تو آپ دیکھیں کتنا جو ہے کہتے کہ سب کو بتاتے تھے۔ بھائی ابو جہل کو بتایا، ابو لہب کو بتایا، لیکن یہی ابو جہل تھا جو نبی کے مقابلے میں آ گیا، ایمان کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ تو روز قیامت سے جب پوچھا جائے گا تو یہی کہا جائے گا اس سے کہ تم کو ایمان کی طرف دعوت دی گئی لیکن تم نے ایمان کو قبول نہیں کیا، کفر کی طرف جو ہے متوجہ رہے۔ تو اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان سمجھ جائے اور سنبھل جائے، ورنہ دنیا جتنے دن کی ہے اس کے بعد اندھیری رات ہے، اور اس دنیا میں جائے گا تو ہاتھ ملتا رہے گا، کاش میں یہ کام کر لیتا۔ شیطان کو سامنے لایا جائے گا تو پھر جو ہے وہ کہے گا، جب سوال جواب ہونے لگے گا تو کہے پروردگار یہی شیطان تھے جس نے مجھے بہکایا تھا، دھوکہ دیا تھا، مجھے غلط راستے کی طرف لے گیا تھا۔ تو قرآن کے جملے ہیں کہ شیطان روز قیامت یہ کہے گا لا تلومونی لوموا انفسکم، تم مجھے برا بھلا مت کہو، تم اپنے کو برا بھلا کہو، اپنی ملامت کرو، میرا کیا کام تھا؟ میں نے تمہارے سامنے جو ہے یعنی سجا کر پیش کیا، تم نے قبول کر لیا۔ نہ قبول کرتے، بہت سے لوگوں نے قبول نہیں کیا لیکن تم نے قبول کر لیا۔ تو آپ غور کریں کہ یہ جو ہے خواہشات نفسانہ غلبہ، شیطان کا غلبہ، نتیجے میں روز قیامت جو ہے وہ یہ کہے گا کہ پروردگار اسی نے جو ہے مجھے بہکایا تھا۔ تو وہ کہے گا بھائی مجھے برا بھلا مت کہو، اپنے کہو، تمہارے اندر صلاحیت کیوں نہیں تھی اپنے اوپر کنٹرول کرنے کی؟ کیوں تم نے بات مان لی؟ کیوں اس راستے پہ چلے آئے؟ تو وہی نفسا نفسی کا عالم ہوگا روز قیامت، اپنے اعمال کی طرف ہر انسان متوجہ رہے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مولا نے یہی فرمایا کہ تم دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرو کہ جیسے تمہیں دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، آخرت کا ایسا خیال کرو جیسے کل مر کے چلا جانا ہے۔ دونوں باتیں بیان کی۔ جب آخرت کا انسان خیال کرے گا اپنے اعمالوں میں سدھار پیدا کرے گا، حق کی طرف گامزن ہوگا، حقانیت کو پہچانے گا، اور جو ظاہر سی بات ہے جس کے اندر خواہشات نفسانہ غلبہ ہو جائے گا، جو شیطان پرست ہو جائے گا، تو وہ حق کی بات کو قبول کرنے تیار نہیں ہوگا۔ تو علی والے وہی ہوتے ہیں، ایمان والے وہی۔ اسی لیے جو ہے نبی نے کہا کہ علی حبک الایمان والتقوی، اے علی آپ کی محبت ہی ایمان و تقوی ہے۔
تو اگر واقعی ایماندار رہنا ہے، ایمان کو مکمل کرنا ہے، قد افلح المومنون، بے شک جو ہے مومنین ہی کامیاب ہیں، تو اہل ایمان کو کامیابی ملنے والی ہے، اور وہی جو ہے کامیاب دنیا اور آخرت دونوں میں رہیں گے۔ تو بہرحال اتنی باتیں میں نے آخرت کے سلسلے میں بیان کی کہ اب وہاں کے لیے انسان کو ذخیرہ کرنا ہے، ذخیرہ آخرت ضروری ہے، دنیا تو چند دن کی ختم ہو جائے گی۔ اب بہرحال جو ہے ماہ سیام ہے، ماہ رمضان ہے، اس مہینے میں اگر کسی نے 1 روپے بھی خرچ کیا تو کئی گنا اس کو پروفٹ ملے گا۔ یہاں پہ جو ہے دنیا میں انسان جو ہے یعنی زندہ ہے جب تک، تب تک نیک عمل کی طرف متوجہ رہے اور نیکیاں کرتا رہے۔ اسی لیے جو ہے قرآن کہتا ہے بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان سے روز قیامت پکار کر کہا جائے گا، ندا دی جائے گی کہ تم خود جس قدر اپنی جان سے بیزار ہو، اپنے اوپر ناراض ہو، خدا کی ناراضگی اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے کہ تم کو ایمان کی طرف دعوت دی جاتی رہی اور تم بھاگتے چلے گئے، تم نے کفر اختیار کیا، تم نے جو ہے کہتے دھیان نہیں دیا۔ بہرحال اسی آیہ کریمہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے آگے کے جملہ آپ دیکھیے کہ وَقَالُوا، یعنی 11ویں آیت ہے، قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل۔ بہرحال یہاں پہ جو ہے وہ لوگ کہیں گے کہ پروردگار تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی، یعنی یہ لوگ کہیں گے کہ 2 مرتبہ موت دی ہے نا، اور 2 مرتبہ زندگی عطا کی، تو اب ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا ہے، تو کیا اس سے بچ نکلنے کی کوئی سبیل، کوئی راستہ ہے؟ آپ غور کریں، اس میں توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس دن جو ہے لوگ یہ کہیں گے پروردگار تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی ہے اور 2 مرتبہ زندگی دی ہے، بس ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ہے، اقرار کیا ہے، بس کوئی راستہ فرار کا ہے، نکل بھاگنے کا کوئی راستہ ہے، نکلنے کا کوئی چارہ کار ہے؟ تو یاد رکھیں بعض مفسرین نے جو ہے متوجہ کیا ہے کہ یہاں 2 مرتبہ جو موت کہا ہے، 2 مرتبہ جو حیات کہا گیا ہے، یہاں پر اس سے مراد کیا ہے؟ تو بعض مفسرین کہا کہ پہلی موت سے مراد شکم مادر میں ہے نا، حیات آنے سے پہلے کی موت ہے، یعنی انسان جو ہے ابھی شکم مادر میں وہ آیا نہیں ہے، اس سے پہلے ایک طریقے سے مردہ ہے، مرا ہوا ہے، اب شکم مادر میں آیا تو حیات مل گئی، زندگی مل گئی اسے۔ اور دوسری موت سے مراد جو ہے زندگی کے جانے کے بعد کی موت ہے، یعنی انسان اس دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے، اب اس کے بعد جو موت آ جائے گی یہ دوسری موت ہے۔ ایک موت جو ہے شکم مادر میں آنے سے پہلے ہے اور ایک موت جو ہے اس دنیا سے جانے کے بعد ہے۔ تو یہاں 2 مرتبہ جو کہا گیا امتنا اثنتین، کہ تو نے پروردگار 2 مرتبہ ہمیں جو ہے موت دی ہے، تو اس سے مراد جو ہے ایک موت وہ ہے اور ایک موت یہ ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ تمام موت جو کہتے ہیں ہمارے سامنے بیان کی گئی ہے، اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے 2 حیات کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ اچھا کیا ہے؟ یعنی دوسری موت سے مراد ہے زندگی کے جانے کے بعد کی موت ہے، اور اسی طرح پہلی حیات جو ہے دار دنیا کی حیات ہے، دنیا میں انسان کو زندگی ملی ہے، اور دوسری سے جو ہے مراد جو ہے قیامت کی حیات ہے، یعنی انسان کو جو ہے اس دنیا میں جو زندگی ملی ہوئی ہے اس زندگی کو پہلی حیات کہی آپ، اور قیامت دن جو زندگی دوبارہ جب اٹھایا جائے گا تو پھر جو ہے دیکھیے وہ دوسری جو ہے زندگی ہوگی۔ اسی لیے موت کے بارے میں جو ہے روایتیں جو پائی جا رہی ہیں کہ الموت هو النوم الذي یاتیکم فی کل لیلہ الا انہ طویل مدتہ، یعنی موت وہ نیند ہے جو ہر روز تمہارے پاس آتی رہتی ہے، مگر فرق اتنا ہے کہ اس کی مدت طولانی ہے، اس کی مدت لمبی ہے۔ دیکھا آپ نے؟ تو وہی یہاں پہ جو ہے گفتگو کی جا رہی ہے کہ حیات 2 حیات، زندگی 2 زندگی، موت 2 موت۔ ان تمام باتوں پیش نظر اگر آپ دیکھیے تو بہرحال جو ہے بعد نے کہا کہ بعد نے کہا کہ
اس آیہ کریمہ میں جو ہے مراد جو ہے اس آیہ کریمہ جو کہتے ہیں 2 مرتبہ زندہ کرنا 2 مرتبہ جو ہے موت، تو یہ جو ہے کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد جو ہے امام جعفر صادق السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد جو ہے وقت رجعت، رجعت کہتے ہیں پلٹنا، یعنی یہ امر رجعت میں مورد اتفاق ہوگا، مورد اتفاق قرار پائے گا، یعنی یہ اس کا اتفاق جو ہے یعنی اس امور کا اتفاق جو ہے کب ہوگا؟ جب جو ہے رجعت کا واقعہ پیش آئے گا۔ اچھا رجعت کسے کہتے ہیں؟ رجعت کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ زندہ کرنا، دوبارہ جو ہے کہ دیکھو اس کو اٹھانا، تو یعنی انسان جو ہے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اب یہ بعض لوگ یقین نہیں کرتے، بعض لوگ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی دیکھیں مسئلہ کیا ہے، قرآن نے بھی جو ہے مختلف طریقوں سے جو ہے اس بات کو سمجھایا ہے۔ مثلا اب غور کریں آپ، جیسے مثال طور پر جو ہے جناب یعنی اصحاب کہف کو جو ہے 300 کچھ سال کے بعد اٹھایا گیا، انہوں نے ان سے پوچھا کتنے دن تم سوتے رہے؟ کہا 1 شب مشکل سے، کسی نے کچھ کہا کسی نے کہا، تو مطلب ان کو اندازہ بھی نہیں، ایسے سوئے ایسے اٹھ گئے، جبکہ 300 کچھ سال جو ہے وہ سوئے تھے، تو اسی دوبارہ زندگی ان کو ملی ہے نا۔ تو اسی طریقے سے جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو وہ اس کے لیے یعنی پتہ ہی چلے گا کتنا جو ہے وہ اس دنیا سے گئے جانے کے بعد سویا ہے، مثلا ہے نا۔ موت وہی ایک نیند ہے جو اس دنیا میں انسان کے پاس آتی ہے، لیکن فرق جو ہے دونوں میں، موت اور نیند میں، یہ ہے کہ موت کی نیند جو ہے وہ طولانی ہوتی ہے اور یہ جو ہے نیند جو ہے انسان کی مختصر ہوتی ہے۔ جب سوتا ہے تو جب چاہتا ہے اٹھتا ہے، جب چاہتا ہے سو جاتا ہے، لیکن موت کی مدت طولانی ہوتی ہے، جب اللہ چاہے گا تو اسے نیند سے بیدار کرے گا۔ یہ انسان کو جو ہے سمجھنا چاہیے۔ تو رجعت کا معاملہ یہی صورت حال ہے کہ رجعت میں جو ہے انسان کو اسی طریقے سے متوجہ کیا جائے گا اور دوبارہ زندہ کر کے بیان کیا جائے گا کہ تمہارا حساب کتاب پیش کیا جائے گا۔ دوبارہ زندگی جو ہے، اب بہت سے لوگ جو ہے انکار کرتے ہیں، ہے نا، بہت لوگ انکار کرتے ہیں کہ آخر جگہ کہ کیا کیسے ہوگا کیسے ہوگا، انسان باور نہیں کر سکتا ہے نا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مر گیا تو مر گیا، ختم، لیکن نہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ حیات ابدی تو بعد میں ملنے والی ہے، مرنے کے بعد حیات ابدی ملنے والی ہے، تو اسی لیے حیات ابدی کہا جاتا ہے، زندگی جو ابدی ہے، ابدی مانے ہمیشگی ہے، ہمیشہ جو ہے انسان آخرت میں رہے گا۔ اب وہی مسئلہ ہے نا کہ خالدین فیہا کا لفظ استعمال کیا گیا قرآن میں، ہے نا، بہت سی باتیں تفصیلی بات پیش نہیں کی جا سکتی، تو خالدین فیہا کہا گیا ہے قرآن نے، تو قرآن میں جب کہا گیا خالدین فیہا یعنی ہمیشہ جنت میں رہیں گے، یعنی جنت میں رہنے والے افراد ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور جہنم میں رہنے والے افراد جو ہے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اب اسی سلسلے میں چند باتیں عرض کر دوں کہ کس طریقے سے یہ جو بعض پیچھے باتیں بتائی تھی ہم نے کہ بعض علماء نے کہا کہ شکم مادر میں آنے کے بعد جو ہے جو حیات ملتی ہے اسے حیات کہا جائے، اس سے پہلے والی یعنی حیات سے پہلے جو ہے وہ موت ہے، شکم مادر میں آنے سے پہلے پہلی موت ہے۔ تو آپ غور کریں کہ قرآن میں سورہ مومنون میں جو ہے یہ خلقت انسان کا ایک تذکرہ کیا گیا ہے، جس سے آپ جو ہے دوبارہ آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ جس سے اندازہ ہو جائے کہ آخر کس طریقے سے انسان اس دنیا میں آتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے سورہ مومنون میں، جلدی سے آپ کے سامنے آیت نمبر جو ہے 13 ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، بے شک ہم نے انسان کو یعنی خالص مٹی سے جو ہے پیدا کیا ہے۔ ایک بات، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، اس کے بعد جو ہے اس انسان کو ہم نے ایک نطفے کی شکل میں یعنی قرار دیا ہے، کس میں؟ قرار مکین میں، یعنی پوشیدہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر جو ہے اس نطفے کو قرار دیا، یعنی رحم مادر۔ ثم خلقنا النطفة علقہ، اس کے بعد نطفے کو ہم نے علقہ بنایا، ہے نا، خون کا لوتھڑا۔ فخلقنا العلقة مضغہ، اس کے بعد جو ہے یعنی ہم نے یعنی اس علقہ کو جو ہے جو خون کا جو ہے لوتھڑا ہے اس کو ہم نے گوشت کی صورت میں بنایا ہے۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، اس کے بعد اسے ہم نے ہڈی بنا دی ہے۔ نہیں غور کیجئے کس طریقے سے اللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے انسانوں کو پیدا کر رہا ہے۔ فکسونا العظام لحما، اس کے بعد جب ہڈی بنا دے تو ہڈی کے اوپر ہم نے گوشت رہا دیا، کسونا، پہنا دیا، چڑھا دیا۔
ثم انشأناہ خلقا آخر، اس کے بعد جو اسے ہم نے ایک نئی خلقت میں قرار دیا ہے، نئی خلقت میں اسے پیدا کیا ہے۔ اچھا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنی بابرکت ذات ہے جو احسن خالقین ہے، خلق کرنے والوں میں بہترین حسن رکھنے والا کون ہے؟ وہ پروردگار ہے جس نے جو ہے انسان کو اس طریقے سے پیدا کیا ہے۔ تو یعنی انسانوں کی خلقت کا بھی جو ہے یہاں پہ سلسلہ بیان کیا۔ آخر میں جو ہے ایک بات کو عرض کر دوں کہ ایمان اور انکار، ایمان مانے ہوتا ہے ماننا، انکار میں ہوتا ہے منکر ہونا، یعنی نہ ماننا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کو مانے، اہل بیت کو مانے، قرآن کو مانے، آخرت کو مانے، حساب کتاب کو مانے، تمام باتوں کو مانے گا، اس کے بعد نتیجے میں عبادت الہیہ مصروف رہے گا، اعمال صالحہ کرتا رہے گا، تب کہیں جا کر جو ہے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور پائے گی۔ آئیے مل کے بارگاہ حمد پروردگار، ماہ سیام کا واسطہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، امام کے آواز انصار میں شامل فرما، امام کے ظہور میں تاجر فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔